بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈپریس کے مینجمنٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ورڈپریس ایک ایسا بلاگ ٹول ہے جس کی بدولت ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈائنامک ریپریزنٹیشنز دے سکتے ہیں۔ اس کو آپریٹ کرنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ویب سائٹ اور بلاگ میں بیسک ڈفرینسز کیا ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو اب جو ویب سائٹ دکھائی جا رہی ہے وہ ایکچولی ایک بلاگ ہے۔ ویب سائٹ میں بیسک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ایک ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کو اس کو ڈیزائن بھی کرنا پڑتا ہے، پلس اس کو ڈیفائن بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی اگر آپ پیجز اگر بناتے تو اس کو لنک اپ کرنا، کوئی بھی اگر آپ اس میں ڈیٹا ڈالنا چاہتے تو اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ایز اے پیج شو کرنا، پھر اس کے بعد اس میں کوئی آپشنل چیزیں جیسے فار ایگزامپل ایزی شیئرنگ بٹنس وغیرہ کچھ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کی سارے آپشنز معلوم ہونے چاہیے کہ آپ وہ سب چیزیں آپریٹ کیسے کریں گے، ڈالیں گے کس طرح۔ پلس سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جب بھی کوئی چیز اپڈیٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں تو اس کو آپ کو مینولی اپلوڈ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بنسبت اگر ہم بات کریں ایک بلاگ کی تو اس میں سمپلی آپ کوئی بھی ڈیٹا اپنے اس میں کچھ سیکشنز ہوتے ہیں جس میں ٹائٹل، ڈسکرپشنز، اگر آپ ان کو فل آؤٹ کر کے پبلش کا لنک کلک کریں تو وہ ایزیلی آپ کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ بیسیکلی اگر ورڈ پریس کو مزید ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو ورڈ پریس ایکچولی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کی ویب سائٹ پہ ہی رن کیا جاتا ہے، جس کی بدولت آپ آرام سے سارا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی مزید چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بھی آپ کی XYZ ویب سائٹ ہے اسی کے آگے اگر آپ اس کو سائن ان کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسی ایڈریس کے آگے یا اس کے URL کے آگے اگر آپ wp-admin لکھیں تو ہم اس کے ایڈمن پینل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ پلس اسی میں ہی جب بھی جو آپ کو یوزر نیم آپ کی ویب سائٹ کے حساب سے اسائن کیا جائے گا وہ آپ نے یہاں اپنے انٹر کیا، اور تو آپ اپنے ڈیش بورڈ میں یعنی کہ اپنی ویب سائٹ کے پینل کے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں سے آپ ایزیلی کوئی بھی چیز آرام سے اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے آپشنس موجود ہیں، جس کے اندر پوسٹ کے آپشنس، پھر اس کے بعد لنکس، پیجز، پلگنس یا اپیرنس وغیرہ کے آپشنس بہت ڈیٹیل کے اندر دیے گئے تاکہ آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکیں۔ یہ ہمارا اس وقت پورا پینل یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے ہم پوسٹ کو یوز کرتے ہیں۔ پوسٹ کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ کوئی نیا ڈیٹا پبلش کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایڈ نیو کر کے ایک نیا ڈیٹا ڈالنا چاہتا ہوں اپنی ویب سائٹ پہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی ٹائٹل بار کے اندر جو بھی اس اپنی ویب سائٹ میں ہم ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں اس کا ٹائٹل اس ٹائٹل بار کے اندر آئے گا۔ جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ سیمپل لکھ کے اس کو شو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ اس ڈسکرپشن ایریا کے اندر میں یہاں پہ باقی جو بھی میرا آرٹیکل ہے، میرا کنٹینٹ ہے، وہ میں یہاں اب اس میں ڈال کے جب بھی پبلش کے لنک کو کلک کروں گا تو وہ ایزیلی میری ویب سائٹ پہ نظر آنے لگیں گے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایزیلی میری ویب سائٹ پہ پبلش ہو جائیں گے۔ میں یہاں پہ صرف ابھی سیمپل لکھ رہا ہوں، آپ یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد جب میں یہاں سے اس کو پبلش کروں گا تو وہ ڈیٹا ایزیلی میری ویب سائٹ پہ پبلش ہو جائے گا۔ لیٹ می شو یو۔ اگر میں جا کے اس کو چیک آؤٹ کروں تو اب آپ دیکھ سکیں گے کہ جو ڈیٹا میں نے ابھی پبلش کیا وہ میری ویب سائٹ پہ ایگزیکٹلی آپ کو نظر آئے گا۔ یو کین سی دیٹ، یہ دیکھیے۔
بہرحال نیکسٹ اس میں اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید اور کون کون سے آپشنس موجود ہیں. سب سے پہلے پوسٹ کے آپشنس کے اندر جو آپ آپشن دیکھ سکتے ہیں وہ ہے آل پوسٹ کے اوپر. آل پوسٹ کے اندر اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی آرٹیکلس یا کنٹینٹس وغیرہ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کیے ہیں میں ان کو ایزیلی یہاں سے ویزیبل یا ان کو دیکھ سکوں گا. یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جتنے بھی اس ویب سائٹ کے اوپر کنٹینٹس وغیرہ موجود ہیں انکلوڈنگ سیمپل جو ابھی میں نے پبلش کیا وہ سب کی سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک ٹائٹل کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے کچھ آٹومیٹکلی ماؤس اوور کے اوپر کچھ آپشنس نظر آتے ہیں جس میں ایڈٹ ہے، کوئک ایڈٹ، ٹریش اور ویو. ان کو ایزیلی یوز کرتے ہوئے ہم جو بھی ڈیٹا ہے وہ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں یا پھر ان کو ایزیلی پبلش بھی کر سکتے ہیں. اب کوئی بھی ڈیٹا اگر ہم اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کریں تو اس کے اندر بیسیکلی کچھ کیٹیگریز بھی موجود ہوتی ہیں. یہ بات ضروری نہیں کہ ہم اپنی ویب سائٹ کسی ایک ہی ٹاپک کے اوپر رکھیں. اس کے اندر ہم فردر بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بھی یا ملٹیپل ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی اپنی ویب سائٹ کو بنا سکتے ہیں یا اپنے بلاگ کو بنا سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ پہ وزٹرز کو اٹریکٹیبلٹی وغیرہ شو کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سمپل ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا وغیرہ پوسٹ کیا یا ڈیٹا وغیرہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے آپ اس کو وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ ایزیلی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز یہاں کرنے کے بعد یہاں پہ الگ الگ کیٹیگریز بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں. کیٹیگری کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں وہ کس فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. آیا اگر آپ کسی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہیلتھ کے اندر کوئی ایک ٹاپک نہیں آتا، کئی سارے ٹاپکس آتے ہیں. سیم اسی طرح ہٹ آئیڈیا سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں تو اس کے اندر میں بہت سارے ٹاپکس کو ایڈ کر سکتا ہوں. 3D ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی بھی آلٹرنیٹیو انرجی ہے، کانسیپٹ موبائلس ہے یا کوئی سی بھی ایسی چیز ہے جس کو میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے سمپلی سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے جا کے پبلش کے لنک کو کلک کر دوں گا. یہ تو بات ہوئی ڈیٹا کسی بھی ایک پرٹیکولر کیٹیگریز کے اندر بنانے کا. آئیے اب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ آیا ہم کیٹیگری کو بناتے کس طریقے سے. کیٹیگری بنانے کے بیسکلی دو آپشنس ہیں. سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ ایڈ نیو کیٹیگری، آپ یہیں پہ دیکھ سکتے ہیں جس کو کلک کرنے کے بعد نیچے کچھ آپشنس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے جس میں سمپلی میں اپنی کوئی بھی کیٹیگری کو لکھ کے ایڈ نیو پہ کلک کروں گا تو وہ ڈیٹا وہاں چلا جائے گا. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ اب ایک نئی کیٹیگری بناتا ہوں. اب جب بھی یہ لکھنے کے بعد میں یہاں سے ایڈ نیو کیٹیگری کروں گا تو وہ کیٹیگری فوراً ہی اپلوڈ ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. پھر اس کے بعد اگر میں کوئی بھی کیٹیگری یا بائی مسٹیک میں نے اگر کوئی ڈیٹا کسی اور کیٹیگری میں پوسٹ کر دیا تو میں اس کو ایڈٹ کر کے سمپلی یہاں سے جس کیٹیگری سے میں ریموو کر کے کسی دوسری کیٹیگری میں ڈالنا چاہتا ہوں تو اس پہ ٹک مارک رکھتے ہوئے یا کلک رکھتے ہوئے میں اس کو اپڈیٹ کر دوں گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرتے ہیں تو فرسٹ ٹائم وہ آپ کو پبلش نظر آئے گا جبکہ سیکنڈ ٹائم سے وہ آپ کو اپڈیٹ کے لنک کے ساتھ نظر آئے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. یہ آپشنس ہم نے کیٹیگری کے یہاں پر دیکھ لیے. نیکسٹ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ملٹیپل تھیمز کو یوز کریں، جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ایک تھیم میری اس ویب سائٹ کے اوپر انسٹال تھی. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ڈیزائن کو میں تھوڑا سا بہت بھی چینج کروں تو میں اس کو ایزیلی چینج کر سکتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سمپلی میں یہاں سے اپیرنس کے اس ٹیب کے اندر جاؤں گا. وہاں پہ اس ٹیب کے اندر میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ تھیم کے آپشنس موجود ہیں. میں تھیم کے آپشنس کے اندر جا کے جو بھی تھیم چاہوں ایڈ کر سکتا ہوں یا اس کو چینج کر سکتا ہوں. ورڈپریس کی تھیمز کے اندر دو طریقے کی تھیمز یوز کی جا سکتی ہیں. پہلی وہ جو ورڈپریس آپ کو خود ریکمینڈ کرتا ہے اور سیکنڈ اگر آپ کوئی ویب ڈیولپر ہیں
یا پھر اگر آپ کوئی ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو آپ ایسی تھیمز کو ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں آپ کو ڈیزائننگ پرفیکٹلی آنی چاہیے۔ پلس کچھ تھیمز جو ہیں وہ آپ گوگل سرچ انجن سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ان میں کبھی بھی کرپشن ایررز آ سکتے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم ورڈ پریس کے انر سیکشنز کے اندر سے ہی کوئی تھیم لیں اور اسی کو اپنی ویب سائٹ پہ اپلائی کریں۔ اب یہاں پہ اب جو سیکشن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے وہ ہے مینیج تھیمز کا۔ اس سیکشن کے اندر وہ تھیمز موجود ہیں جو آلریڈی اس ویب سائٹ کے اوپر انسٹالڈ ہے، ان پہ سمپل میں جب ایکٹیویٹ کے لنک پہ کلک کروں گا تو وہ میری ویب سائٹ پہ ویزیبل ہو جائیں گی۔ اس سیکشن میں جو ابھی آپ کو تھیم نظر آ رہی ہے وہ میری، یا پھر جو تھیم نظر آ رہی ہے وہ اس ویب سائٹ پہ کرنٹلی ایکٹیویٹ ہے۔ مزید اگر آپ کوئی اس میں تھیمز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ یہاں سے انسٹال تھیم کے ٹیبس پہ جائیں اور وہاں سے جا کے کوئی سی بھی تھیم اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیں۔ تھیمز سرچ آؤٹ کرنے کے اب یہاں پر دو طریقے کار ہیں، ایک یا تو آپ کو کوئی اس سے ریلیٹڈ کیوری معلوم ہو، جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ جا کے لکھتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پرٹیکولر تھیم کا نام یاد ہو تو آپ جا کے وہ نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، جیسے فار ایگزامپل میں نے یہاں بلیک اینڈ وائٹ لکھا۔ بلیک اینڈ وائٹ جس تھیم کے اندر بھی موجود ہوگا یا اس کے ڈسکرپشنز کے اندر یہ نام موجود ہوگا وہ تھیمز میرے سامنے یہاں پہ ویزیبل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی کیوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا پھر آپ جو کیوری یہاں لکھتے ہیں چاہے وہ آپ کی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ لکھنے پر بھی آپ کو کوئی آپ کی تھیم آپ سے ریلیٹڈ یا پھر آپ کی پسند کی نہیں مل رہی ہے تو سمپل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ واپس اسی سیکشن پہ آئے، انسٹال تھیم کے ٹیب پر ہی، اور یہاں پہ آتے ہوئے جو بیسک اس کے فیچرز ہیں ہم ان کو یوز کر لیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو سیکشن ہے وہ ہے کلرز کا۔ آپ یہاں پہ کوئی سے بھی ایک کلر یوز کر سکتے ہیں، لائک میں یہاں پہ ریڈ یوز کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے ایٹ لیسٹ 2 کالمز کے اوپر ویب سائٹ چاہیے، یعنی کالمز کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میری ویب سائٹ میں کتنے سیکشنز ہیں اس وقت۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس ویب سائٹ کے اوپر 2 سیکشنز موجود ہیں، ایک وہ سیکشن جس کے اندر آپ کو آپ کا ڈیٹا ویزیبل ہے، یعنی آپ کے ڈیٹا کی سمری ویزیبل ہے، اور جبکہ سیکنڈ ڈیٹا جس کے اندر آپشنل چیزیں موجود ہیں، جس میں شیئر دس، میری کیٹیگریز، پھر اس کے بعد ریسنٹ پوسٹ اینڈ سو آن موجود ہیں۔ اس میں مزید آپشنز کے لیے میں ایٹ لیسٹ مجھے 2 کالمز یا 3 کالمز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے کالمز کی ضرورت ہے یا کتنے کالمز ایٹ لیسٹ آپ کے ریکوائرڈ ہیں، وہ آپ سلیکٹ کر لیں یہاں سے۔ اور سیکنڈلی پھر یہاں سے مزید جو بھی آپشنز وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے جا کے فائنڈ تھیمز کر سکتے ہیں۔ اس کرائٹیریا کے اندر اگر آپ سلیکٹ کریں گے اور جب جا کے سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کو ہنڈریڈس آف تھیمز مل سکتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، جس کے اندر بہت ساری تھیمز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی تھیم اگر مجھے اپنی ویب سائٹ پہ انسٹال کرنی ہے تو اس کا بیسک طریقہ یہ ہوگا کہ سمپلی میں جا کے کسی بھی تھیم کے اوپر سب سے پہلے انسٹال کلک کروں گا، ساتھ ساتھ ہی میں یہاں سے اس کو انسٹال نہ کروں گا۔ ورڈ پریس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انسٹال کرنے کے بعد اس کو ایکٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے، جب تک وہ ایکٹیویٹ نہیں کی جائے گی وہ آپ کے پاس ویژول پہ نہیں آئے گی، لہٰذا جب اس کو یہاں سے ایکٹیویٹ کیا جائے گا تو اب آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ تھیم جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے۔ اس وقت یہاں پہ جو ڈیفالٹ ویو میرے پاس موجود ہے، میں اس کو ریفریش کر کے دیکھ لیتا ہوں تو مجھے نظر آئے گا کہ اب میری ویب سائٹ پہ وہ تھیم اپلائی ہو چکی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ سیم اسی پرپز کے ذریعے سے ایٹ لیسٹ جتنے ٹائم پہ بھی ہم چاہیں اپنی تھیمز کو چینج کر سکتے ہیں۔ سمپلی جو بھی ڈیٹا وغیرہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوگا وہ ہماری ویب سائٹ پہ پبلش رہے گا، وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ہی تھیم ہماری ایک آرام سے چینج ہو جائے گی اسی پرپز کے تحت۔ نیکسٹ ہم اب یہاں پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم
ایزی مزید اس کے آپشنس وغیرہ کے لیے اگر ہم اپنی ویب سائٹ کو اسٹڈی کریں یا پھر اپنی ویب سائٹ میں مزید کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لائک اس میں کوئی سوشل شیئرنگ بٹنس ہو گئے یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ وزٹرز کے یا پھر ہمارے لیے ہمارے کام کو ایزی کرے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم جائیں گے یہاں سے پلگنس کے اندر. پلگن سیکشن ایکچولی پلگنز جو ہے ورڈ پریس پہ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کے جو بھی کام ہے ورڈ پریس کے اوپر وہ ان کو ایزی بناتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس ویب سائٹ پہ کچھ تھیمز یا کچھ پلگنز وغیرہ ایکٹیویٹ ہے، جیسے کہ یہ ایک شیئرنگ بٹن سے ہم کافی ساری ویب سائٹس پہ یا پھر کافی سارے سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ اپنے اس ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر وزٹرز کو ڈائیورٹ کر سکیں. پلس اس میں کچھ یہاں پہ فیس بک سے ریلیٹڈ بھی پلگنس وغیرہ موجود ہیں. ان پلگنس کو انسٹال کرنے کا طریقہ کار ایگزیکٹلی تھیمز کے جیسا ہی ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم انسٹال پلگن کے اندر جو آپشن ہے، اس کے اندر جو آلریڈی میرے پاس پلگنس انسٹالڈ ہیں، میں یہاں پہ ان کو ایزیلی دیکھ پاؤں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. پلس اب نیکسٹ میں جو بھی اس کے اندر مزید پلگنس انسٹال کرنا چاہوں تو میں ایڈ نیو کروں گا، اور ساتھ ہی جو بھی پلگن کا ایگزیکٹلی نام آپ جانتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کو موسٹ ریکمینڈڈ نظر آئے وہ آپ یہاں پہ جا کے آرام سے اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب میں یہاں جا کر ایزی شیئرنگ کے نام سے پلگن ڈھونڈتا ہوں. اس میں بہت سارے پلگنس آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کہ کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ آپ کو ورڈ پریس کو ریکمینڈ بھی نہیں کر رہا ہوگا. جو موسٹ ریکمینڈڈ ہیں ورڈ پریس کے ذریعے سے ہی آپ ان کو یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کی ریٹنگز کو دیکھیں. ریٹنگز اگر فل اسٹارز کے اوپر ہے تو زیادہ تر ریکمینڈڈ وہی ہیں. ان میں سے جو ایک کوئی بھی آپ انسٹال کر کے آپ چیک آؤٹ کر لیں، اگر وہ پلگن آپ کی ویب سائٹ پہ سیوٹ کرتا ہے تو آف کورس آپ اس کو اپنی ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں، نہیں تو اس کو دوبارہ ان انسٹال کر کے ڈیلیٹ کر کے دوسرا کوئی بھی، جتنے سارے بھی یہاں موجود ہیں ایک ایک کر کے اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن خیال رکھیے گا کہ زیادہ یوز کرنے پہ آپ کی ویب سائٹ کرپٹ نہ ہو جائے. سیم اسی پرپز کے تحت کچھ ہم سرچ انجن سے بھی جا کے کچھ پلگنس ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. سمپلی اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو بھی پلگن وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ یہیں سے اس کی جو بھی فائل ہے یا جو بھی فائل فارمیٹ ہے وہی فائل فارمیٹ آپ نے یہاں سے براؤز کیا، انسٹال کیا اور اس کو ایکٹیویٹ کر لیں. لیکن موسٹ ریکمینڈڈ میتھڈ یہی ہے کہ آپ یہیں سے سرچ آؤٹ کریں اور کوئی سا بھی پلگن ایکٹیویٹ اپنی ویب سائٹ پہ کر لیں. چونکہ یہ ایک ڈیٹا بیس سافٹ ویئر ہے یا پھر یہ کہنے کہ ایک ڈیٹا بیس ویب سائٹ ہے، تو اس کے اندر ہم اس میں ایکسپورٹ کے لنکس وغیرہ موجود ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی ڈیٹا ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں اس کا ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی بیک اپ ہمارے پاس موجود ہو. بیک اپ کا آپشن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ڈیٹا بیس ویب سائٹس وغیرہ کبھی کرپٹ بھی ہو سکتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آپ کا ڈیٹا ایکسپورٹ ہوا رکھا ہوگا. ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ٹولز کے سیکشن میں ایکسپورٹ سیکشن پہ گئے، یہاں پہ آل کنٹینٹ پہ رکھتے ہوئے آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، تو آپ کی ویب سائٹ کے اندر پیجز، پوسٹ، کمنٹس، نیویگیشن یا مینیوز جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ایزی ایک ہی فائل کے اوپر اس کو ایکسپورٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں. اس کو میں یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم میں سیو کر لیتا ہوں. تو ان فردر اگر خدا نہ خواستہ میری اس ویب سائٹ پہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو میرے پاس میری ویب سائٹ کا ڈیٹا موجود ہوگا. اگر مجھے دوبارہ ری انسٹال بھی کرنا پڑے ورڈ پریس کو تو اس میں مجھے پھر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا. پلس اس میں کچھ بیسک سی سیٹنگز کے ہم اوپر چلتے ہیں تاکہ آپ مزید اس سے پورے آپشن سے فیملیئر ہو سکیں. سیٹنگز کے اندر سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ جنرل آپشن کے اوپر ہم جائیں گے. جنرل کے اندر آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سائٹ یا XYZ جو بھی سائٹ آپ کو دی جائے گی تو
اس میں سب سے پہلے آپ کا یہ ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کی ایک ٹیگ لائن بھی نظر آ رہی ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو اٹس اوکے، نہیں تو آپ اس کو وقتاً چینج بھی کر سکتے ہیں اس سیکشن کے ذریعے سے. یہ سائٹ کا ٹائٹل اور یہ اس کے ٹیگ لائنز وغیرہ موجود ہیں، آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ورڈ پریس کی ایڈریسز اور سائٹ کی یو آر ایلز کو ڈسٹرب نہ کریں تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو سکیں. پھر اس کے بعد جب بھی آپ کو ورڈ پریس اسائن کیا جائے تو کوشش یہ کیجیے گا اس کے اندر یہ ای میل ایڈریس اپنا فوراً چینج کر لیں تاکہ ان فردر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے. ورڈ پریس میں کبھی بھی آپ اپنا پاسورڈ وغیرہ بھول جائیں تو اس ای میل ایڈریس کے اوپر جو آپ کو یہاں آپ نے اپنا اپڈیٹ کیا ہوا ہے اسی کے اوپر آپ کو پاسورڈس کی انفارمیشن بھی بھیجی جا سکیں گی. پلس سیکنڈ یہاں پہ کچھ رائٹنگ کے آپشنس کے اندر سارے کے سارے ڈیفالٹ آپشنس ہی رکھیں گے. سائز آف دا پوسٹ باکس کا مطلب یہ ہے جب آپ پوسٹ کے سیکشن میں جاتے ہیں تو اس میں جو ڈسکرپشن کا سیکشن آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ ابھی 20 لائنس کے اوپر ہے. آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ مزید اس کو ایسے بھی یوز کر پائیں گے. ریڈنگ آپشنس کے اندر کچھ بیسکس ہی آپشنس ہیں جس کے اندر ہم کچھ فرنٹ پیج ڈسپلیس، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ہوم پیج، اباؤٹ اس یا پھر ایسا کوئی پیج بنایا ہوا ہے تو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے نارمل ایڈریس کے اوپر یعنی آپ کے ہوم ایڈریس کے اوپر وہ پیج ڈسپلے ہو جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے ایک پیج بنایا اور یہاں سے جا کے اس کو اسٹیٹک ایکٹیو کر کے اس پیج کا نام یہاں پہ آپ نے اس کو دے دیا. فار ایگزامپل یہاں پہ پرائیویسی اینڈ پالیسی کا مین پیج میں چاہتا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو ایکٹیو کر کے سیو چینج کر دیا. اس آپشن کے بدولت جو بھی میرا پیج ہے وہ اب میرا ڈیفالٹ ویو بن جائے گا. فار ایگزامپل میں اب آپ کو یہاں شو کرتا ہوں کہ یہ آپشن کس طرح کام کرے گا. میں اس کو ریفریش کر کے دیکھتا ہوں تو اب میں یہ دیکھ پاؤں گا کہ جو اب آپ کے سامنے ویو تھا وہ چینج ہو کے اب یہاں پہ ایک میرا ڈیفالٹ پیج آ جائے گا جو کہ پرائیویسی اور پالیسی کے نام سے ہے. نیکسٹ اس کے اندر بہت سارے آپشنس موجود ہیں جو کہ ہم بیسک سے صرف یعنی ایک ہی بار ان کو سیٹ اپ کر دیا جائے تو بار بار ان کو ڈسٹرب کرنے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی. جتنے بھی یہاں آپشنس وغیرہ موجود ہیں وہ ڈیفالٹ ہی رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ موسٹ ریکمینڈیڈ آپشنس ہی آپ کو آٹومیٹکلی اسائن کر کے دیے جاتے ہیں. ڈسکشنس کے اندر یہاں پہ کچھ آرٹیکل کی سیٹنگز، کمنٹ سیٹنگز، ای میل کی سیٹنگز وغیرہ، پھر اس کے بعد کمنٹ اپیئرس، پھر اس کے بعد کمنٹ ماڈریشنز وغیرہ سب چیزیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں جن کو آپ ایک بار اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائیں گے. اس سیٹنگ کے سیکشن کے اندر فرسٹ 3 یعنی کہ جنرل، رائٹنگ، ریڈنگ اور یہاں پر پرمالنکس یہ موسٹ امپورٹنٹ آپشنز ہیں جن کو آپ جا کے سلیکٹ کر کے اس کے اندر چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں. پرمالنکس کے سیکشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید کون کون سے آپشنس ہیں. پرمالنکس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک پیج کو اوپن کرتے ہیں یا کوئی بھی ہماری پوسٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یو آر ایل بھی اس کے ساتھ اسائنڈ ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس یو آر ایل کے اندر کوئی بھی رد و بدل کی جائے، جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ابھی ایک ڈیٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو ریموو کر دیا جائے تو آپ اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں ایزیلی. یہ صرف ایک ہی بار سیٹ اپ کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. پرمالنکس کی سیٹنگ کے اندر جو ڈیفالٹ ویو ہے یا ڈیفالٹ آپشن جو ہے وہ اس اپوزیشن پر ہوگا جس میں کچھ اس ٹائپ کے لنکس آپ کو نظر آئیں گے، کوشچن مارک P = 1 2 3 1 2 4 اور کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. اس ٹائپ کے لنک سے کبھی کبھی وزٹرس کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم ڈے نیم پہ
منتھ اینڈ نیم کے اوپر یا پھر کوئی کسٹم اسٹرکچر یوز کر لیں. لیکن ان سب چیزوں کو ڈسٹرب کرنے سے پہلے ہمیں ان ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل لاسٹ میں نے منتھ اینڈ نیم یوز کیا تھا، تو یہی اسٹرکچر آپ کے سامنے یہاں نظر آ رہا ہے، جس میں سب سے پہلے ایئر ہے، پھر منتھ نمبر ہے، پھر اس کے بعد اس پوسٹ کا نمبر ہے یا پھر اس کنٹینٹ کے بارے میں یہاں پر نظر آئے گا یا اس کا ٹائٹل یہاں شو ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف پوسٹ نیم نظر آئے تو آپ یہاں سے جا کے اس کو مینولی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کرتے ہوئے جو بھی چینجز آپ کریں گے سیف چینج کرتے رہیں، وہ آٹومیٹکلی اسائن ہوتا رہے گا. نیکسٹ اس کے اندر جو بھی پلگنز انسٹال کیے جائیں وہ یا تو آپ کو سیٹنگ کے ٹیب کے اندر نظر آئیں گے یا پھر آپ کو اس طریقے سے الگ سے ان کا ٹیب نظر آ رہا ہوگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک اور یہ اس جگہ پہ ٹاپ پوزیشن پہ موجود ہے. اس کے اندر مزید یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک پلگن کا الگ الگ آپشن ہوتا ہے، تو جو بھی ڈیفالٹ آپشنز موجود ہیں اس کے ہم اسی پہ اس کو سیٹ رکھتے ہوئے مزید اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے. جیسے کہ ابھی اس وقت یہاں پہ جو بھی اس کے ڈیفالٹ ویوز ہیں آپ انہی کو رہنے دیں، ان کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی ڈسٹربنس وغیرہ کریٹ کرنے سے اگر وہ چیز کرپٹ ہو گئی تو آپ کی ویب سائٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے. اسی لیے موسٹ ریکمینڈڈ میتھڈ یہ ہے کہ اپیرینس میں تھیمز اور پلگنس یہ ایک ہی بار انسٹال کر کے ان کو رن کر دیا جائے اور پھر ان کو بار بار ڈسٹرب نہ کیا جائے. آپ تھیمز کو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے کے اندر، یا پھر اگر آپ کے پاس اچھے خاصے وزٹرس آ رہے ہیں تو آپ اس کو منتھلی بیسس پہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن خیال اس بات کا رکھیے گا ایسی کوئی تھیم یوز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ ڈسٹرب ہو جائے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اب آرام سے اپنے ورڈ پریس کو اسائن کر سکیں گے اور اپنی ویب سائٹ کو آرام سے رن کر سکیں گے.